جی تو میں عرض گزار تھا کہ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور دنیا میں مشاہیر سے، اہل علم سے، بڑے بڑے فلاسفہ سے اور قائدین سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ پھر جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ جن رفتوں تک وہ پہنچے ہیں ان رفتوں تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، یہ ان کی رفتوں کا عالم ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل الا بکمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو مجھے بتاؤ اس سے پھر کیوں نہ پیار کیا جائے نبی بھی جس کی اقتداء کے اندر صفیں باندھے نماز ادا کرے، پیغمبر بھی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو پھر اس سے محبت کا ربط و رشتہ کیوں استوار نہ کیا جائے۔ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ، بلکہ مرکزی داعیہ، سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، خوبصورتی۔ یہ دل میں میلان پیدا کرتی ہے، کسی کی طرف رجحان قلب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے۔ تو اگر محبت کا اسی داعیہ اور محبت کے اسی جذبہ صادقہ کے تحت آپ اگر ربط محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمانے میں میرے حضور جیسا کون ہو سکتا ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی میں، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہند مد پر۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ اور پھر کہا نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نہیں۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ بولے کہ ان کی مثل بزم عالم کے اندر کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کیجئے، یہ پانی تقسیم کرنے والے تھوڑی دیر رک سکیں۔ تو پہلے ہی راستہ اتنا لمبا تھا تو میرا تو خیال تھا کہ میں مغرب سے 10-15 منٹ کے اوپر نیچے پہنچ جاؤں گا، لیکن بہرحال مجھے لمحہ لمحہ یہ احساس ہوتا رہا کہ دوست منتظر ہیں، تو اب جو میرے پاس تھوڑا وقت ہے تو اس میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میری گفتگو کی رفتار تھوڑی سی تیز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ میری آرزو ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وہ عمل روک دیے جائیں جو التفات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ وہ کہتا ہے کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھ جھپکنا بھی بوجھ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس پانی کو چھوڑیں، میں تمہیں رسول کی محبت کا شربت جو پلا رہا ہوں، آپ کی ساری توجہ سمٹ کے چند لمحوں کے لیے ادھر ہونی چاہیے، اور بات بھی حضور کے حسن کی چھڑی ہے۔ اب میں اس حوالے سے صرف ایک حدیث جو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر گئے۔ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا، اور ان کا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے
تقریباً 100 سال بعد تک بھی یہ باقاعدہ حیات تھے۔ حج کا موسم تھا اور ہجوم عاشقاں، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سن، کیا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ان کی عمر کا آخری حصہ تھا اور میں ابھی فوان شباب میں تھا، تو مجھے ان سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ فارسی کے مہا استاد تھے، تو بڑے فخر سے کہتے کہ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار چھپتا تھا، تو استاد محترم اچھے درجے کے کاتب بھی تھے، تو شاہ صوفیاں وہ لکھتے تھے، تو کہتے تھے میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی کا ہم پیالہ اور ہم نوالا رہا ہوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ وہ کہتے ہیں اس پہ ناز ہے کہ ہم داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ یار جس نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، وہ تو فخر کرے، جس نے اقبال سے ملاقاتیں کی ہوں وہ تو ناز کرے، جو مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ پھر لوگوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کتنا وقت لگ گیا، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن مجھ سے آپ اسی لیے پیار کرتے ہیں نا کہ میرے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغ ہے۔ تو یار جب ایک صحابی نے کہا ہوگا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر کیا امٹتا ہوا پیار ہوگا، کیا الفتوں کے رنگ ہوں گے۔ تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نصیب کرتا ہے تو چونکہ یہ ایک عبادت، سالانہ عبادت ہے، جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال مولانا کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، تو حج بھی چونکہ اکثر لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، بالخصوص کوئی عالم مل جائے گا۔ اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو طفیل سے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے مزدلفہ کی راتیں کیسے گزاری، منا کی راتیں کیسے گزاری، حضور نے مزدلفہ کی شب کیسے بسر کی، تو یوم عرفہ کیسے گزرا، رمی جمال کا طریقہ کیا تھا، لیکن کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ 3 لفظ یاد کر دیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دے کے جاتے، قبر میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرے، زمانہ اس سے پیار کرے۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، صرف 3 لفظ، ان کو یاد کر لیں، آپ کا نام حضور کے حلیہ نگاروں میں شامل ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو۔ تو کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مکسرا، 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ۔ ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے، گورا رنگ تھا، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ سفیدی سرخی کی آمیزش کے ساتھ تھی۔ جو دادا ہوتا ہے وہ بیٹے کے بیٹے سے، اپنے پوتے سے خاص ہی پیار کرتا ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے پوتے کے چہرے میں نظر آئے گا، تو وہ
محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے دادا کی. تو عمومی طور پہ دادا لاڈ سے پوتے کا کوئی نام رکھتے عرفی نام جس سے وہ لاڈ سے پکارتا. تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے آقا کریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا. لاڈ سے پکارتے تو اس نام سے پکارتے. آپ پوچھنا چاہیں گے وہ نام کیا ہے؟ وہ نام تھا ابید. ابید جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابید اے گورے رنگ والے. یہی لفظ بطور نام نک نیم کے طور پہ حضور علیہ السلام کا مبارک نام جو ہے حضور کے دادا نے رکھا تھا. تو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید. حضور سفید رنگ کے. دوسرا لفظ ملیحن. حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن جس کو عربی میں حسن سبیل کہتے ہیں. خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح. میں نمکین حسن رکھتا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو تڑپ جائے. اور نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن سبی تھا اور میرا حسن ملی ہے. اچھا کشش حسن ملی میں زیادہ ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے ہاں معتبر نام ہے. فکر ولی اللہ پہ بہت سارے فوز موجود ہیں مختلف مسالک کے اندر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا جاگتے ہوئے دیکھ لیا. علماء نے کہا ساری زندگی نہ دیکھ سکا تو جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری جو ویخ لمحہ مکھ تیرا. اگر اس وقت دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. تیسری بات حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو خواب میں کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے حضرت امام سخاوی نے لکھا باقی لوگوں نے بھی لکھا. حضور علیہ السلام نے خواب میں اگر کسی کو عطا کیا یہ ہے میرا خواب کے حوالے سے تیسرا دعویٰ تو حقیقت میں عطا کیا. تو ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفک کا میں آپ کا مہمان ہوں. میں آپ کا مہمان. الغوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا. قاضی ایاز مالکی اندلسی نے بھی اس کو لکھا. تو وہ حضور کے روضے پہ ہے اور کہتا ہے انا ضیفک کا میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی. اللہ اکبر. اور میں کسی اور کے در پہ جانا بھی نہیں چاہتا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در 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 مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختہ. اور میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا کوئی دیتا بھی تو نہیں نا. اور اگر چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلا کرے. عارف عبد المتین نے تو قلم ہی توڑ دیا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی چودھری کا مانگت کسی سیٹھ کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں. اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے کہا گیا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف. تو وہ تو کھڑا ہی حضور کے روضے پہ ہے اور کیا کہتے ہیں انا ضیفک کا میں آپ کا مہمان اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی در پہ جانا بھی نہیں. اللہ اکبر. ہوا کیا تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. سبحان اللہ.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ آقا کریم تشریف لائے خواب میں اور آقا کریم کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس کو عطا کرتے ہو تو محفوظ لے لے۔ وہ کہتا ہے بھوک اتنی کڑاکے کے لگی تھی کہ میں نے حضور کے ہاتھ سے وہ روٹی وصول کی اور خواب میں ہی کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی ہوگی تو میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود۔ اگر حضور نے عطا کیا تو حقیقت میں عطا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالعزیز دبار مصری نے علی بریز میں لکھا، جو شخص عالم بیداری میں حضور کا دیدار کرتا ہے 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے دیدار کی برکت سے اس کو یہ سعادت نصیب ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد ہے، کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا کہ حضور آپ کا حکم ہے آنا عملہ ہو واخی یوسف اصبح، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئیں جمال یوسفی کو گئے، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حسن ملی حسن سبی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے جو جواب دیا خواب میں حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کو، شاہ ولی اللہ نے وہ نقل کیا کہ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبدالرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی نے تو قلم ہی توڑ دیا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اگر آپ کا ذوق میری ذوق کی مطابقت میں آ جائے تو بات کرنے کا کچھ رنگ اور ہی ہوگا۔ میں اپنے سامعین سے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں یا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میری صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میرے ساتھ ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر لطافت کی ایک الگ کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ تو قتیل شفائی کہتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، تو اس کا ذرا تیور دیکھیے، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا جائے۔ کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، میں ہی دیکھوں اور بس میں ہی دیکھوں۔ اج ہور کسے ول سجنا تین مول نہیں تکن دینا۔ تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرت من اللہ، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے، سبحان اللہ، اور اگر یہ حجابات نہ ہوتے تو کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لاتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ اب سنیے وہ کیا بولتے ہیں، فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عین خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابشوں سے میری آنکھ کی بینائی نہ جاتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر ہیں حسان بن ثابت، اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ بھی حسن چھپا ہوا، اور دیکھنے والا شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ باقی رہی بات کہ وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹی، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو میرے امام نے ایک شعر کہا جس کو سند تضاد کا شعر کہتے ہیں، ذرا اس کا رنگ ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے جتنے شاعر ہیں
میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے شعراء کو میں نے بالاستیعاب پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے۔ تو میں یہ اہل ادب کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو صنعت تضاد کا کوئی شعر اس پائے کا ملے تو مجھے ضرور بتانا۔ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کا مقابلہ ہے۔ تو کسی چیز میں، کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو 4 تضاد ہو گئے۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیے، شعر کا حسن دیکھیے اور پھر معانی کو غور کیجیے۔ 6 تضاد ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سبحان اللہ۔ ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف صرف نام ہے۔ یہ تضاد دیکھیے، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف نام ہے۔ وہ حسن جناب یوسف کا ہے، یہ نام جناب محمد عرب۔ وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہے۔ وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے۔ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ اور وہاں کٹی، ماضی کی کہانی، ایک بار کٹی، یہاں کٹاتے ہیں، تسلسل جاری۔ اور اہل علم کی نظر کٹی یہ لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے۔ مطلب کیا؟ کٹنے میں عزم نہیں پایا گیا۔ کاٹ ناشپاتیاں رہی تھی، کٹ انگلیاں گئی، کٹی۔ اور یہاں کٹاتے میں عزم اور ارادہ پایا جا رہا ہے، یہاں سر نام پر قربان کر کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا۔ اب اس شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ تو کہا انا املہ واخی یوسف اسبا، میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا، مقصدہ، مقصد متوازن، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو، پیٹ چپکا ہوا ہو، حسن ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیٹ اٹھا ہوا ہو، سینہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی حسن نہیں رہتا۔ سواء الصدر والبطن، یہ حضور کا حسن ہے۔ ابلغ ذرائین و سادین و زندین، ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیاں، سب موضوعیت کے اعتبار سے لیس بالطویل الممخط ولا بالقصیر المتردد، انسان اتنا پست قامت ہو کہ عجیب لگے تو یہ بھی عیب ہے، اور اتنا لمبا دھڑکا کہ وہ بھی عیب ہے۔ درمیانی قد و قامت، یہ حضور علیہ السلام کا حسن تھا، بلکہ درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی قد و قامت۔ سبحان اللہ۔ حضور نہ تو طویل تھے اور نہ حضور علیہ السلام کثیر، نہ قد پست کہ اچھا نہ لگے اور نہ قد بہت زیادہ بلند کہ جو عجیب لگے، درمیانی قد و قامت۔ لیکن یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی کہ حضرت عباس، حضرت عمر یہ لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، حضور علیہ السلام کا قد وہ لمبا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں میں چلتے یا لوگوں میں بیٹھتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت عطا کر رکھی، متوازن، ہر معاملے میں حضور کو اللہ نے توازن، بال نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، درمیانی درجے پر حضور علیہ السلام کے مبارک بالے زلف خم لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضور کا حسن متوازن۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ حضرت ابو طفیل نے ان تابعین کو حضور کا نقشہ بیان کیا۔ تو یہ 3 لفظ یاد کر لیں، آپ کا شمار حضور کے حلیہ نگاہ میں۔ اور میں نے کہا کہ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جو ان کے قدموں جیسا ہے۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گلڑے سے آواز آئی مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چمک دی لاٹ نورانی،
کالی زلفت اکھ مستانی مخمور رکھی ہے نمال پر۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک کھلی جگہ پہ ایک وادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک کافر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا۔ سبحان اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے، سبحان نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے۔ فرمایا میں تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ دیکھا پسند آ گیا، اگر تم اعتبار کرو تو اپنے شہر میں جا کے قیمت بھیج دیتا ہوں، اونٹ تو مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جی میں منظور ہے۔ آقا کریم نے اونٹ لیا اور سوئے مدینہ چل گئے۔ سبحان جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر آپس میں مخاطبت کرنے لگے، یار ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کوئی نقد سودا لے تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں آپ تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا وہ کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، نہ اس نے ضامن دیا نہ کوئی چیز گروی رکھی، اور نہ تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ تم نے اس کا پتہ پوچھا۔ یار عجیب بات ہے، قیمتی اونٹ وہ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ تک نہیں پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول